بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. سورۃ آل عمران قرآن کی دوسری بڑی صورت ہے. اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو خواتین کہا جاتا ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کا مخاطب کیا تھا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو مخاطب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عیسائیوں اور مسلمانوں سے زیادہ بات کی ہے. یہ بھی 4 تقریروں پر مشتمل ہے. پہلی تقریر میں اللہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں بتایا ہے. محکم آیات سے مراد وہ آیات ہے جو آسانی سے سمجھ آتی ہے، کہ تم محکم آیات کو پر زیادہ توجہ دو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور متشابہ آیات کو بس پڑھ لو. اور پہلی تقریر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں آیات مباحثہ کی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. دوسری تقریر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ نجران کے بارے میں بتایا ہے کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد 60 ان کے پادریوں پر مشتمل تھا جو نجران سے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا. وفد نجران 9 ہجری کو مدینہ آیا. عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم مدینہ گئے تھے. وفد نجران میں عیسائیوں کے 60 بڑے علماء آئے تھے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اور دوسری تقریر میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بارے میں کا ذکر کیا ہے. تیسری تقریر بھی پہلے تقریر سے ملتی جلتی ہے. اور چوتھی تقریر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں مسلمانوں کی غلطیوں کا بتایا ہے. غزوہ احد میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے. اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ آئندہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ آپ کو سورۃ آل عمران کا خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ. سورہ آل عمران کا رکوع بہت اہم ہے، ہم سب کو اسے زبانی یاد کرنا چاہیے. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب